بات کرنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ ویڈیو میں مختصر دکھا رہا ہوں، اگر پورا دیکھنا ہو تو یوٹیوب پہ دستیاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نماز غوثیہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، نماز غوثیہ کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں نماز غوثیہ پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ جانیں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، بالکل اسکپ نہ کریں۔ نماز غوثیہ کاروبار میں ترقی، دنیا آخرت کی بھلائی اور نیک جائز مقاصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اور یہ آزمائی ہوئی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کسی نے بھی کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی، اس کی مصیبت ختم ہو گئی۔ جس نے کسی پریشانی میں مجھے پکارا، اس کی وہ پریشانی دور ہو گئی۔ جو انسان میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت، اپنی ضرورت پیش کرے، اس کی حاجت ضرورت پوری ہوگی۔ ناظرین، صلاۃ الغوثیہ یعنی نماز غوثیہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بدھ، جمعرات یا جمعے کی رات سے شروع کرنا چاہیے اور مقصد پورا ہونے تک اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں نماز غوثیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ نماز غوثیہ کون سی نماز ہے؟ یہ غوث کون ہے؟ تو یہاں جو بتلایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر، نماز غوثیہ یعنی غوث کے نام سے آپ نماز پڑھیں، تو اس سے مراد شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ عراق کے بغداد کے رہنے والے، ان کے نام سے نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نماز کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ فحاشی کو کھلے عام پھیلاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو جنت کی طرف بلانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھلانے والے ملیں گے آپ کو۔ اس کے بالمقابل آپ کو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، داعی الی الضلالہ ہے، داعی الی الحق نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مبلغین، دعات اس طرح سے چلاتے اور چیختے ہیں کہ لگتا ہے کہ مائک کو ہی پھاڑ دے گا وہ، اس طرح سے چیختا اور چلاتا ہے، لیکن اگلتا کیا ہے؟ بکواس، فراڈ، گڑھی ہوئی بات، جس کے اندر کوئی وزن نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہت سارے دعات جو گمراہی کی طرف دعوت دینے والے، گمراہی کا راستہ دکھانے والے آپ کو ملیں گے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے جو نماز غوثیہ کے نام سے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ نماز غوثیہ پڑھیں۔ غوث کا جو معنی ہوتا ہے اصل میں مدد کرنا، اعانت کرنا، اور یہاں جو معنی لیا جاتا ہے کہ ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کی طرف چلتا ہے، حاجت روائی، مشکل کشائی کرتا ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ جو نماز ہے، چونکہ ابھی کے دور آپ دیکھ لیں، خاص کر کے جو لوگ اپنے آپ کو نام کے طور پر سنی کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت، مسجد پہ بھی لکھتے یہ لوگ، مسجد اہل سنت والجماعت ہے نا۔ یہ اصل میں اہل سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت یہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو بدعت کی طرف بلائے۔ اہل سنت تو وہ ہے جو نبی کی اتباع کرے، نبی کی پیروی کرے، اور جو لوگ پیر و مرشد کی پیروی کرے، پیر و مرشد کے بتلائے ہوئے طریقہ پر چلے، تو وہ لوگ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ ہو ہی نہیں سکتے، چاہے اپنے آپ کو جتنا چاہے وہ پھیلائے اور جتنا چاہے کہلوائے، لیکن وہ اہل سنت نہیں۔ اہل سنت وہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس پر صحابہ تھے، اس کے نقش قدم پر جو چلنے والے ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ تو آج کل بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نا وہ پسند نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو طریقہ بتلایا ہے نا، اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی امام اگر طریقہ بتلا دے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ افضل ہے، بہتر ہے، اس لیے اس طریقہ کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ یہ عمل کریں، آپ فلاں کو پکاریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ساری پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی، اس طرح سے پھیلایا جاتا ہے۔ تو غیر مشروع طریقہ سے کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم اللہ سے قربتیں حاصل کر لیں گے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی کسی اور کا طریقہ اپنائے، کسی اور کے راستے کی پیروی کرے، وہ شخص اللہ سے قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی اتباع کرو، کہ نبی کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، نبی کی اتباع میں ہی بھلائی ہے اور خیر ہے۔ تو یہ نماز غوثیہ، غوث اثر میں اللہ رب العالمین ہے، وہی مسائل مشکلات ہر وقت وہی مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر کوئی پاور، کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ کسی کی مشکل کو دور کر دے اور کسی سے اس کی پریشانی کو ہٹا دے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ علماء اہل سنت میں سے تھے، یہ علماء حنابلہ میں سے تھے، اور ان کی تعلیمات میں آپ کہیں بھی یہ نہیں پائیں گے کہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہو جس طرح سے ان کی طرف بات منسوب کی گئی ہے اور جس طرح سے ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، کہیں ان کی تعلیمات میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، اس سے حاجت روائی، مشکل کشائی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ لیکن یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ کیا کیا ڈرامے کرتے ہیں اور کیا کیا خرافات کرتے ہیں کہ عجیب و غریب لگتا ہے۔ یہ تو پیران پیر کا نام بھی انہی کو دیتے ہیں کہ وہی پیروں کا سردار ہے، ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا مددگار یہی ہے۔ اور ان بدبختوں اور بدعتیوں کے ہاں اللہ رب العالمین کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو مقام دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ ان کے بیانات سنیں نا، ان کے بیانات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف اولیاء اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان کی صفتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو تعریف ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے بارے میں بتلایا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جہاں جائیں گے صرف غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو نماز ہے، نماز غوثیہ، یہ 7ویں صدی ہجری میں ایک مصری گمراہ صوفی، اس نے ایک کتاب لکھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے احوال و کوائف کو لے کر کے، جس کا نام ہے بہجت الاسرار۔ یہ ابو الحسن علی بن یوسف شطنوفی، اس نے اپنی اس کتاب کے اندر بہت ساری گمراہیاں اور فراڈ اور من گھڑت باتوں کو انہوں نے جگہ دی ہے۔ انہی میں سے ایک بات شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس نے ایک بات لکھی ہے۔ انہوں نے کیا نقل کیا ہے اس کے اندر؟ شیخ عبد القادر کی طرف منسوب کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس طرح سے فرمایا ہے، کیا ہے کہ من استعان بی فی قربۃ کشفت عنہ ومن نادانی باسمی فی شدۃ فرجت عنہ ومن توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجۃ قضیت لہ ومن صلی رکعتین یقرأ فی کل رکعۃ بعد الفاتحہ سورۃ الاخلاص 11 مرہ ثم یصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد السلام ویسلم علیہ ویذکرنی ثم یخطو الی جہۃ العراق 11 خطوہ ویذکر اسمی ویذکر حاجتہ فإنہا تقضی بإذن اللہ۔ یہ اس صوفی نے اپنی کتاب بہجت الاسرار کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب اس قول کو نقل کیا ہے کہ شیخ نے کیا فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت میں مجھ سے مدد مانگے اس کی مصیبت دور کر دی جائے گی، اور جو شخص
مشکل میں مجھے پکارے یا میرا نام لے اور میرا نام لے کر کے پکارے تو اس کی وہ مشکل دور کر دی جائے گی. اور جو کسی حاجت میں اللہ رب العالمین سے مانگے، میرا واسطہ دے کر کے، میرا وسیلہ پکڑ کے اللہ سے مانگے، تو اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی. ہاں پھر آگے بیان کرتا ہے کہ جو شخص، بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادری نے ایسے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعتیں اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، اور پھر سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور پھر مجھے یاد کرے. کس کو یاد کرے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کرے. ہاں پھر عراق کی طرف یعنی بغداد کی طرف جہاں ان کی قبر ہے، اس کی قبر شریف کی طرف چلے. عراق شریف، بغداد شریف، قبر شریف کی طرف چلے کرے کہ پھر عراق کی طرف 11 قدم چلے. یعنی 11 ان کے ہاں مشہور ہے. 11 مرتبہ کرے، 11 قدم چلے اور 11 قدم پیچھے ہو. یہی ہے کہ 11 قدم یعنی بغداد کی طرف چلے اور میرا نام لے کر کے اپنی ضرورت کو وہ ذکر کرے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، مسئلہ حل ہے. عوام بیچاری جاہل کہ انہیں تحقیق کا تو علم ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ان کو سچ بتایا جا رہا ہے، کیا ان کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے. عوام سمجھتی کیا ہے کہ چلو بھائی 2 رکعت نماز کی بات ہے نا، پڑھ لیتے ہیں، ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں دیکھ رہی عوام کہ اس کا ایمان برباد ہو گیا ہے اور برباد ہو رہا ہے. وہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا کروایا جا رہا ہے اسے. عوام میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے. یہاں جو بتایا جاتا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ آدمی 2 رکعت یعنی بتایا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز، فرض نماز اور سنت کی ادائیگی کے بعد آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھے. کس نیت سے؟ نماز غوثیہ کے نام سے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے نماز پڑھے 2 رکعت. اور پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. درود کون سا؟ یہاں کہتے کہ درود غوثیہ بھی پڑھے. درود غوثیہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یہ درود غوثیہ پڑھیں وہاں، اور پھر قبر شریف کی طرف، کہاں؟ بغداد شریف کی طرف، شمال میں، شمال کی جانب چلے. 11 قدم باادب بالکل سکون اور اطمینان سے چلے. اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ ہر قدم پر غوث کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی یہ لوگ بنا رکھے ہیں کہ وہاں ہر قدم پہ آپ ان کا نام لیں، ان کا نام لیں، شیخ کا نام، اور وہاں جا کر کے آپ مانگیں 11 قدم چل کر کے تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، مسئلہ حل ہے. اچھا یہ بھی یہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ جب لوٹتے ہیں شمال کی جانب سے تو آپ بائیں پیر، الٹے پاؤں آپ لوٹیں گے، پیٹھ نہیں ادھر کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اصل میں یہودی سازش ہے، یہ یہودی کا بتلایا ہوا طریقہ ہے. کسی یہودی نے اس کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ پیٹھ کے پیچھے ہو جائے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی جو قبر ہے وہ پیٹھ کے پیچھے نہ آئے. اس نماز کو شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ نماز غوثیہ کے نام سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شمال کی طرف چلتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی جو قبر ہے اس کی طرف چلتے ہیں، بادب چلتے ہیں، نام لیتے ہیں اور حاجت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ لوگ عام نمازوں کی بات آپ دیکھ لیں، عام نمازوں میں بھی اگر کوئی ان کی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے تو غور کرے. وہ یہ لوگ نماز، جن کے جو امام ہوتے ہیں، سلام پھرنے کے بعد مقتدی کی طرف یہ لوگ نہیں مڑتے ہیں، بہت کم الا ماشاء اللہ. یہ لوگ شمال کی طرف چہرہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں بھی ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہی عبد القادر جیلانی ہے، وہی حاجت روائی، وہی مشکل کشائی کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ جو بدبخت قوم ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. یہ نماز اللہ کے لیے پڑھتی ہے یہ قوم، لیکن پکارتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو، کیونکہ اس کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے. غوث اعظم یہی ہے
اس لیے ان کا چرچا ہمیشہ ہوتا ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑے رہو غوث کا دامن۔ تو یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ بات منسوب کی جاتی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ گڑھی ہوئی بات ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو کوئی ثابت کر دے، اور اگر مان لیتے ہیں کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات کہی ہے، پھر بھی یہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے نہیں مانی جائے گی کیونکہ قرآن اور سنت سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، قرآن اور سنت سے یہ بات متصادم ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا، جگہ جگہ فرمایا کہ حاجت روائی، مشکل کشائی میں ہی کرتا ہوں، میں ہی دکھ اور پریشانی سے نکالتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہاں تک اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھے پکارو۔ اور اس طرح کی آیات قرآن کریم کے اندر بہت ساری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ لے لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو غوث مانے، کس سے آپ نے استغاثہ کیا، کس کو آپ نے پکارا، کون تھے جس کو آپ پکار رہے تھے؟ حدیث دیکھ لے، قرآن دیکھ لے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل میں پھنس جاتے یا کوئی مشکل کام آ پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کر کے دعا کرتے، یہ کلمات پڑھتے، یا حی یا قیوم، یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے سے استغاثہ کر رہا ہوں، مدد مانگ رہا ہوں۔ کس کو پکارے آپ؟ کون ہے غوث؟ یہ غوث اعظم، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ پیران پیر، یہ فلاں پیر، یہ فلاں امام ہے ہی نہیں، کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے۔ یہ پاور تو اللہ کے یہاں، اللہ سنتا ہے، اللہ کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تھے، کس سے آپ نے استغاثہ کیا، کس سے آپ مانگ رہے تھے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ استغاثہ کر رہے تھے، آپ فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلسل پیدر پہ اترنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کس سے آپ نے استغاثہ کیا؟ تو یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی جاتی ہے اور لوگوں میں اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ نماز غوثیہ کے نام سے نماز پڑھتا ہے تو اتنا سمجھ لے کہ ایسا شخص مشرک ہے، کیونکہ کسی شخص کے لیے نماز نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے لیے نماز پڑھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز تو یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز نہیں ہے۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ میرے رسول آپ بتلا دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب رب العالمین کے لیے۔ یہ جو نماز کا جو طریقہ بتلایا جاتا ہے نا، یہ گڑھا گیا ہے، سب کچھ گڑھا گیا ہے۔ اس پہ اعتماد نہیں کیجئے میرے بھائی، آپ صحیح کتاب و سنت کی طرف آئیے، کتاب و سنت کو اپنائیے، ان گمراہ مولویوں سے آپ دور بھاگیے۔ یہ لوگ آئے دن نئی نئی چیز لا کر کے دین کے نام پر لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ یہ عمل کر لے، وہ عمل کر لے، ایسا ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی۔ کوئی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ آپ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ رب العالمین کے لیے آپ سجدہ ریز ہوں، اللہ رب العالمین کے آپ رکوع اور سجود کریں، نماز پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ہم غوث پاک کو پیش کرتے ہیں، غوث پاک کو دیتے ہیں۔ کون؟ غوث پاک، ثواب بخشتے ہیں، ان کو ہبہ کرتے ہیں۔ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہا ہو کہ نماز پڑھ کر کے اس کا ثواب فلاں کو دے دو۔ جو عمل اسلام میں مشروع ہے، جس حساب سے آیا اس حساب سے کیا جائے گا۔ جو ثابت نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر کے، موضوع اور من گڑت روایت کو بنیاد بنا کر کے لوگوں میں اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ آپ فلاں کے لیے نماز پڑھیں، اس کی طرف آپ چلے، باادب چلے۔ یہ سب خرافات پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ مردود عمل ہے، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔